بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، آج پہلی رکعت کی آخری آیت پاک جو پڑھی گئی وہ سورہ کہف کی آخری آیت پاک ہے۔ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں سے جو ایمان والے ہیں ان سے خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر اور شرک کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ آخرت میں یہ چیزیں بے وزن ہو کر رہ جائیں گی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت میں کفر اور شرک کو لے کر آئیں گے، یعنی جن کا خاتمہ کفر اور شرک کے اوپر ہوگا، ان کے اعمال کو ہم تولیں گے نہیں، وہاں پر تولا نہیں جائے گا۔ ایک تو کفر اور شرک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کے پاس اگر نیکیاں بھی اگر ہوں گی، نیکیوں سے مراد یہ کہ اچھے کام، اچھے اعمال، تو ان کو وہاں پر تولا نہیں جائے گا۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے وہ بھائی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے لیکن انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ مثلا دواخانے کھولنا، بہت سستا علاج، انتہائی سستی دوائیں، یہ ایک انسانیت کے ناطے کرتے ہیں۔ راستوں پر ٹھنڈا پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر شخص کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ کفر اور شرک دل میں ہے ان کے، لیکن انسانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس لیے وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہے یہ شخص، مسلمان ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، بس ان کے پیش نظر بات یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان ہے، لہٰذا انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ لہٰذا وہ بہت سارے اچھے کام انجام دیتے ہیں، کالج کھولتے ہیں، یونیورسٹیاں کھولتے ہیں، یا اسی طریقے سے اسکول کھولتے ہیں اور بہت کم خرچ میں اچھی تعلیم وہ دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے انسانیت کے کام ہیں۔ غریبوں کی امداد کرتے ہیں، ضرورت مندوں کی امداد کرتے ہیں، پریشان حالوں کی پریشانی کو اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے مالی امداد کرتے ہیں، جو بھی ان سے ہو سکتا وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے اچھے کام کرنے کے باوجود آخرت میں ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی نیک عمل اس وقت اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوتا یا اجر اور ثواب ملتا جب وہ عمل ایمان کی حالت میں کیا جائے گا۔ ایمان کے بغیر کیا جائے گا اگر، تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس وہاں پر قابل قبول نہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ سمجھیے، کسی بھی ملک کا یا ہمارے اس ملک کا، ہندوستان کا کوئی بھی شہری، چاہے وہ فٹ پاتھ پر زندگی گزارتا، چاہے وہ شخص ایک ٹائم کھایا، ایک وقت کھایا، دوسرے وقت کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، آج کھایا کل اس کے پاس نہیں ہے، اور اسی طریقے سے برابر اس کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، لباس بھی نہیں ہے، محنت مزدوری کرنے والا ہے، لیکن جب وہ ووٹ دینے کے لیے جب جائے گا اور لائن میں جب لگے گا تو اس کے ووٹ کی بہت زیادہ ایک حیثیت ہوگی سب کے برابر، اس لیے کہ اس کا بھی ووٹ فیصلہ کن ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے کسی شخص کو ووٹ دیا ہے، اب اس کا بھی ووٹ اس طرف پڑنے کی وجہ سے فرض کیجئے اگر ایک ووٹ زیادہ آ گیا
تو فیصلہ ہو جائے گا اس شخص کے لیے کامیابی کا۔ حالانکہ دیکھا اگر جائے تو یہ شخص کھانے پینے کو محتاج، کپڑا نہیں ہے اس کے پاس، محنت مزدوری کرتا ہے، تو اس کے اوٹ کی حیثیت ہے، لیکن چھینک آتے ہیں تو رک جاتے مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ شخص کہ جو کسی دوسرے ملک کا رہنے والا ہے، اس کو اوٹ ڈالنے کی پہلے تو اجازت ہوتی ہی نہیں ہے۔ کسی طریقے اگر ڈال بھی دیا، اگر بعد میں پتہ چل جائے کہ یہ شخص بیرونی شخص ہے، چاہے وہ کسی مملکت کا صدر جمہوریہ ہو، اس کا اکرام اعزاز کیا جائے گا ضرور، سرخ قالین کے اوپر استقبال اس کا ضرور ہوگا، اور 21 توپوں سے اس کو سلامی دی جائے گی، یہ اس طریقے جو بھی ہوگا استقبال میں جو بھی حکومتیں کرتی ہے وہ ہوگا ضرور، لیکن اس کے اوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک وہ شخص کہ جو محنت مزدوری کرنے والا ہے، ایک دن کھانے کے لیے دوسرے دن کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے اوٹ کی حیثیت ہے، اس کے اوٹ کی وہی حیثیت ہے جو صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کے اوٹ کی حیثیت ہے، جو گورنر اور وزیر اعلیٰ کے اوٹ کی حیثیت ہے۔ محنت مزدوری کرنے والا، محتاج ہے شخص، مانگ کر کھانے والا ہے، لیکن چونکہ ہے وہ اس ملک کا شہری ہے، دستور پر وہ عمل کرتا ہے، دستور کو مانتا ہے، قوانین کو مانتا ہے، لہٰذا اس کی ایک حیثیت ہے۔ تو آخرت میں ایمان کے ساتھ جو شخص جائے گا اس کے ایک رتی برابر، جیسا اس سے پہلے حدیث پاک میں آیا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ اگرچہ کہ کھجور کے ٹکڑے ہی سے ہو۔ انہیں ایک شخص کے پاس کوئی عمل نہیں نیک، لیکن اس نے کھجور کا ایک ٹکڑا کسی غریب کو، ضرورت مند کو صدقے کے طور پہ دیا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آئے اور زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ، ایک ٹکڑے کے اوپر اس کی مغفرت انشاءاللہ تعالیٰ ہو جا سکتی ہے۔ کیوں ہوگا یہ؟ ایمان کی بدولت۔ ٹھیک، جزاک، ایمان کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سورہ کہف کی یہ آخری جو آیت پاک ہے، آج جو پہلی رکعت کی آخری آیت پاک جو رکوع سے پہلے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، جنت کا تذکرہ فرمایا، اور اس سے پہلے کافروں کا، مشرکین کا، کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم ان کے اعمال کو وہاں پر تولیں گے نہیں۔ کفر اور نحوست، یہ وہ نحوست ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ایک طرف ہٹا دیا جائے گا، جاؤ یہاں پہ تمہارے اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ لیکن ایمان والا ہے تو چلو چلو آ جاؤ، لائن میں لگو، لائن میں لگو، لائن میں لگو، چلو چلو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جیسا آدھار کارڈ ہے اس ملک کا اور سارے دستاویزات ہے، تو وہاں پر الیکشن جہاں پر ہو رہا ہے، ووٹنگ جہاں پہ ہو رہی ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی معاشی حالت کیا ہے، یہ کتنے روپے پیسوں کا مالک ہے، یہ اے ٹی ایم سے پیسے نکال سکتا نہیں نکال سکتا، پے ٹی ایم کر سکتا کہ نہیں کر سکتا، اسی طریقے بینک میں پیسہ ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بس آدھار کارڈ ہے، ووٹنگ لسٹ میں نام ہے، چلو آ جاؤ لائن میں لگو، لائن میں لگو، چلو۔ یہاں تک کہ اگر 6 بجے کا وقت ہو بھی گیا اور کچھ لوگ باقی رہ گئے تو بسا اوقات یہ ہوتا کہ چلو 1 گھنٹہ اور بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ آدھار کارڈ موجود ہے، اس ملک کا وہ شہری ہے، لہٰذا اس کے لیے یعنی 1 گھنٹہ اور بڑھایا جا سکتا ہے، 1 گھنٹہ، کہ 6 بجے کے بجائے 7 بجے تک چونکہ لوگ باقی ہیں، لہٰذا اب ہوتا یہ ہے کہ ان کو ووٹ دینے کی اجازت ہوتی، ان کے ووٹ کی حیثیت ہوتی۔ تو آخرت میں وہاں پر ایمان والے کے ہر عمل کی ایک حیثیت ہوگی، لیکن کب ہوگی یہ بھی اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے آخرت میں جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جب بھی تم جنت کی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے تو دعا یہ کرو کہ یا اللہ ہم کو آپ جنت الفردوس عطا فرمائیں۔ کیا دعا کرنا چاہیے؟ جنت الفردوس۔ ہم خالی بس عطر جنت الفردوس میں رہ گئے، ہم دکان پر گئے، ارے بھئی یہ کیا؟ نہیں جنت الفردوس ہے، جنت الفردوس۔ تو جنت الفردوس خالی عطر نہیں لگانے کا ہے، بلکہ جنت الفردوس میں جانے کی تیاری کرنا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، چونکہ وہ جنت میں سب سے اعلیٰ جنت ہے فرمایا گیا ہے۔ وہاں پر بھی فرق ہے، اگرچہ کہ وہاں پر جانے کے بعد کسی بھی شخص کو دنیا میں کسی بھی چیز کے غم، حادثہ، مصیبت، پریشان جو آئی اس کا کوئی افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اور وہاں سے صرف اس کو گزار دینے کے بعد دنیا کے سارے تکلیفوں اور رنجوں کو بھول جائے گا، انسان سب کو بھول جائے گا۔ جیسے دولہا بھول جاتا ہے، دولہے کو تو یاد رہے گا، کیا بھولیں گا انہیں؟ کیا بھولیں گا؟ اب یہاں سے بارات گئی تامل ناڈ، اتار چڑھاؤ، راستے برابر نہیں، یہ کبھی کہیں تو موسم بارش کا، کہیں بھیگ گئے، یہ اسی طریقے سے گرمی ہو رہی، گاڑی میں اے سی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور کافی دور تک کئی کلومیٹر تک کھانے پینے کے لیے کچھ چیز ملی نہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے رہے۔ پھر اسی طریقے واپسی میں بھی ایسا ہی ہوا، وہ لوگوں نے اگرچہ کہ بگونے میں بریانی دی ہے جیسا دلہن کے ساتھ دی جاتی ہے، ہوتا ہے نا، بریانی پوریاں لال کپڑے کے اندر رکھے دی جاتی ہے، لیکن وہ جو سفر کی جو صعوبت ہے، پریشانی اور تکلیف ہے، باقی لوگ باراتی تو بولیں گے ارے ہم کو تو وہاں پہ تو ہم کو پیسٹ نہیں ملا، برش نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، ایسا ویسا، ان کو یاد رہ جائے گا سفر کی تھکان کو۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نعمت سے نوازتے ہیں جس کو دلہن اور بیوی کہا جاتا ہے، وہ ہے من پسند، حسین و جمیل، خوبصورت ہے، اطاعت گزار، فرما بردار ہے، تو اس صورت میں وہ سارے کے سارے راستے کی تھکن کو بھول جاتا ہے، بھولتا نہیں بھولتا، اس لیے کہ اس کو یہ سارے جو پریشانیاں ہوئی اس سے زیادہ عمدہ، بہترین، شاندار اور بڑی پرسکون چیز اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرما دیا۔ اب اس کو یاد نہیں رہے گا کہ سفر میں ہم کہے تو موٹے چاول ملے تھے، کہیں پر پوہے بھی نہیں ملے تھے، چائے ملی تو پھیکی ملی، شکر اگر برابر ہے تو پتی برابر نہیں، پتی اگر ہے تو پانی بہت زیادہ ہے، کہیں پر دودھ نہیں، کہیں پر چائے ایسے ملی، کہیں ویسے ملی۔ بہرحال جتنی بھی پریشانیاں ہوئی وہ ساری تھکان کو دلہا جب اپنے گھر آتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی نعمت سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، لہٰذا اس موقع پر اس کو یہ یاد بھی نہیں رہے گا کہ سفر میں مجھے کوئی تکلیف ہوئی تھی۔ تو جنت کے تعلق سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب وہاں سے گزارا جائے گا، بس خالی جنت میں سے گزارا جائے گا، تو وہ شخص جو دنیا میں پوری زندگی بھر مصیبتوں میں رہا، پریشانی اور تکلیف میں رہا، لہٰذا جنت کی وہاں کی نعمتوں کو، وہاں کی راحتوں کو دیکھنے کے بعد، ابھی چکھا نہیں اس نے، وہاں کے پھلوں کو کھایا نہیں، وہاں کے شہد، وہاں کے شراب اور وہاں کے پانی اور وہاں کی چیزوں کو اس نے کھایا پیا نہیں، ہاں کھانے پینے کے لیے اس کے لیے یہاں پر دہی بڑے ضرور آ گئے۔ کیا آ گئے؟ کیا تیار نہیں ہو؟ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر بیان کے بعد ٹھیک۔ آپ کی ضیافت کے لیے ہمارے صلاح الدین بھائی نے آج ایک اقدام کیے، سوچے چلو آپ حضرات یہاں بیٹھے رہتے، لہٰذا دہی بڑوں کا انتظام کیا ہے نا، ٹھیک تھوڑی دیر میں انشاءاللہ۔ تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ بیان کے بعد یہاں پر ہی بیٹھے رہیں انشاءاللہ ہم۔ تو جنت کی نعمتوں کو دیکھنے کے بعد انسان ساری دنیا کی الفتوں کو بھول جائے گا وہاں پر، لیکن کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری آیت پاک میں فرمایا
فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو کوئی شخص اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کے ملاقات کا خواہش مند ہو، کون نہیں ہوگا؟ جس اللہ تعالیٰ نے ہم کو سانس عطا فرمائی، جس نے ہماری آنکھوں کے اندر بینائی عطا فرمائی، جس نے دماغ دیا، دماغ میں سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی، جس نے زبان دی، زبان میں بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، جس نے پیر دیا، پیر میں چلنے کی صلاحیت عطا فرمائی، ہاتھ دیا، ہاتھ سے پکڑنے کی صلاحیت عطا فرمائی، دل دیا، دل کے اندر دھڑکنے کی صلاحیت رکھا۔ غرض یہ تمام کے تمام اعضاء جس اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائے، جس کا ہم رزق کھاتے ہیں۔ اب انسان کو جنت میں جانے کے بعد اس کا جی چاہے گا کہ اپنے اللہ کو دیکھے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ یہاں تو نہیں دیکھ سکتے ہم اللہ تعالیٰ کو، لیکن آخرت میں جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو کیا فرمایا گیا آیت پاک میں؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، تو جو کوئی شخص یعنی ایمان والا اس بات کا خواہش مند ہو کہ وہ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے ملاقات کرے، تو ایک بات فرمائی کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ نیک عمل اس وقت بنے گا جب اس کو سنت کے مطابق کر دیا جائے گا۔ جیسے سونا ایک عمل ہے، اب اس کو اگر سنت کے مطابق اگر ہم کرتے ہیں، سو جاتے اگر ہیں سیدھی کروٹ پہ، اب یہ ہو گیا عمل صالح، اور بائیں کروٹ پہ سو گئے تو یہ عمل صالح نہیں ہوا، سیدھا چت لیٹ گئے تو یہ عمل صالح نہیں ہوا، ان دو کیفیتوں سے ہٹ کر تیسری کیفیت میں چلے گئے وہ تو اور بیکار عمل ہو گیا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ سب سمجھ گئے۔ سب سے عمدہ چیز سیدھی کروٹ یہ ہے۔ اجازت ہے بائیں کروٹ کے اوپر کچھ دیر لیٹنے کی، لیکن سونا انسان نے سیدھی کروٹ پہ، بھلے سے بعد میں نیند میں انسان بائیں کروٹ پہ ہو جائے یا چت ہو جائے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو چوتھی جو کیفیت ہے وہ پسندیدہ کیفیت نہیں ہے انسان کے لیے۔ تو یہی عمل جو ہم سو رہے ہیں بائیں کروٹ کے بجائے، چت لیٹنے کے بجائے، اب اس کو بنانا ہے ہم کو عمل صالح، تو کیا کرنا پڑے گا؟ سیدھی کروٹ پہ سو گئے، اب کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اگر ہم نے بائیں ہاتھ سے کھا لیا تو کھانے کا کام تو ہمارا ہو جائے گا، پیٹ بھی بھر جائے گا، لیکن سنت سمجھ کر ہم نے سیدھے ہاتھ سے کھایا، اب یہ ہو گیا عمل صالح۔ ہاتھ دھو کر کھائے، ہاتھ دھو کر اس لیے کھانا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اس لیے نہیں کہ چائنا والوں نے چمگاڈر کا سوپ پیے، وہاں سے کورونا بھیج دیے، اب اس کے بعد ہے تو پھر ارے بھائی یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہاں تک کہ مسجدوں میں سے بھی صفیں اٹھا لو، باہر سے ہے تو خوب ہاتھ دو، کیا بولتے ہو سینیٹائزر کیا کرو، ہاں یہ کر رہے وہ کر رہے وہ کر رہے، بار 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 دھو رہے، کیوں؟ کہیں بیماری نہ لگ جائے۔ اگر یہ نیت سے اگر دھو رہے ہاتھ کھانا کھانے سے پہلے تو کوئی ثواب نہیں۔ ایک ایمان والے کو تو چاہیے کہ سال کے 12 مہینے کہ وہ بیماری ہو یا نہ ہو، اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن ہر مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے دھوئے۔ اب یہ ہمارا ہو جائے گا، یہی ہو جائے گا عمل صالح۔ عمل صالح بولے تو کہیں کسی پہاڑ پہ جا کے، بڑے پہاڑ پہ جا کے کوئی عمل کرنے کا نہیں ہے، آپ کو ہمالیہ پہاڑ پہ نہیں جانے کا ہے، تورا بورا کی پہاڑیوں پہ افغانستان میں نہیں جانے کا ہے، یا اسی طریقے دہرادون میں ٹھنڈے علاقے میں نہیں جانے کا ہے، پونا میں نہیں جانے کا ہے۔ پونا کے آگے ہے نا کوئی طبی ایک مقام بہت ٹھنڈا، کیا مقام؟ کچھ طبی مقام ہے، تو وہاں پر نہیں جانے کا ہے، نہ کشمیر جانے کا ہے۔ اب عمل صالح اپنے زندگی میں رہتے ہوئے کرنا ہے، بس خالی مسجد سے نکل رہے ہیں، بایاں پیر پہلے نکال دیا ہم نے، دعا پڑھ لی اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، سیدھا پیر داخل کر دیے۔ ایک ایمان والے نے وہ کرنا چاہیے جو سنت کے مطابق ہے، ورنہ بھینس اور اسی طریقے بیل گائے جانور بھی اپنے کوٹھے میں جگالی کرتے 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 آتے نہیں آتے، جنگل سے شام میں جب آئیں گے تو ان کو اس کا لحاظ رہتا ہے کہ اب کون سا پیر پہلے داخل کرنا، کون سا پیر پہلے نکالنا۔
جب صبح میں جب چھوڑیں گے ان کو جنگل کے لیے تو وہ اس وقت نکلیں گے، جب وہ آئیں گے اپنے گھر میں یا اسی طریقے جنگل میں آئیں گے، چر کے آئیں گے، تو ان کو اس کی کیا فکر ہے؟ تو اگر ایمان والا بھی اور ایک جانور بھی اگر ایک ہی کام کرنے لگ جائے، نہ اس کو فکر ہے، اس کو فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے چونکہ اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہے، لیکن ایمان والے کو چاہیے کہ اپنے ایک ایک عمل کو بچائے اور اس کو نیک عمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص یہ چاہے، یہ جو شخص بات کا خواہش مند ہو کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، یرجو لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ اچھا عمل کرے۔ آگے اور فرمایا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت میں کفار مشرکین کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اللہ ایک نہیں ہزاروں ہیں، معبودان باطل، یہ وہ یہ ہوا ذات میں شرک۔ صفات میں شرک یہ کہلاتا ہے کہ جیسے اللہ کے اندر ساری صلاحیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اور کے اندر بھی یہ صلاحیتیں رکھ دی، یہ ہے صفات میں شرک۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذات اور صفات کا نہیں فرمایا بلکہ عبادت کے تعلق سے فرمایا اللہ تعالیٰ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ کیسا؟ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ارادہ تھا ہمارا والعصر اور اِنَّا پڑھنے کا، دیکھیں ہم نے کہ بھئی کوئی تو بھی ہم کو دیکھ رہا ہے یا لوگ دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہم نے شروع کر دیا القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، رکعت لمبی۔ ارادہ کیا تھا پہلے؟ رکعت بنتے وقت پہلی میں والعصر دوسری میں اِنَّا تھا نہیں تھا، لیکن دیکھیں آزو بازو کوئی تو بھی ہے، القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اب شروع تھوڑی لمبی رکعت، رکوع میں گئے بجائے 5 مرتبہ کے 11 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے 21 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہے ماشاءاللہ کیا یہ تو امام صاحب سے بھی زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب پٹا پٹ پڑھتے ہیں، یوں گئے نہیں گئے رکوع میں، اس کے بعد فوراً اٹھ گئے، رکوع سے اٹھے نہیں اٹھے سجدے میں چلے گئے، تو یہ تو امام صاحب سے بھی 4 ہاتھ آگے معلوم ہو رہے ہیں، لیکن کیوں کر رہے ہیں یہ؟ کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اب ہم نے کیا کیا؟ اپنی عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبداللہ کو شریک کر دیا۔ ہم نے عبادت کر رہے اللہ کی، شریک کر رہے عبداللہ کو۔ عبداللہ سے مراد کوئی خاص آدمی نہیں، میں بھی عبداللہ ہوں، آپ بھی جتنے دنیا میں ابھی تک آئے سارے عبداللہ ہیں، اور جتنے قیامت تک آئیں گے وہ سب عبداللہ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مشرکین ہو۔ عبداللہ کے معنی آتے ہیں اللہ کا بندہ۔ کیا معنی آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ تو نماز پڑھے شروع میں نماز پڑھتا ہوں میں 4 رکعت خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، اب نیت تو ہماری خاص واسطے اللہ کے لیے، مگر القاریہ ملقاریہ عبداللہ کے لیے ہوگا۔ سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ اب اسی کہا جاتا ہے شرک کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھا تو اس نے بھی شرک کیا۔ ایک تو شرک وہ ہے کہ بس سورج نکل رہا ہے اس کے سامنے ہاتھ اٹھانا، وہ ایک شرک ہے۔ زمین کے اوپر سجدہ ہو رہا ہے، وہ شرک ہے۔ ندی کے سامنے سے گزر رہے ہیں، بس میں ریل میں بیٹھے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ اور مجسموں کے سامنے سر ٹیک رہے ہیں، یہ شرک کہلاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ایمان والا لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے، تو آپ نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھلانے کے لیے روزہ رکھا، ارادہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، لیکن لوگ بولے ارے کیا بے روزہ دار ہے یہ، بے روزہ دار بے روزہ دار بے روزہ دار، لہٰذا یہ تانوں سے بچنے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، سحری بھی کر رہا افطار بھی کر رہا، سحری بھی کر رہا افطار بھی کر رہا، پورا مہینہ یہی کام کرتے بیٹھا۔
مگر لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے تو آپ نے فرمایا من صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا کہ لوگ کہیں ارے یہ تو زمانے کا حاتم طائی ہے، اپنے محلے میں حاتم طائی ہے، ہم سمجھے شاید وہ بہت پرانی 14 سال پرانی بات ہے کیا ہے کی، آج پتہ چلا ہمارے محلے میں بھی ایک بندہ ہے جو حاتم طائی ہے، وقت کا سخی داتا ہے اور بہت بڑا دریا دل ہے۔ اب یہ دکھلانے کے لیے اگر صدقہ کر رہا ہے، اب وہ آخرت میں اس عمل کا کوئی وزن نہیں رہے گا۔ اس لیے چاہے عمل چھوٹا ہو، چاہے عمل مختصر ہو، چاہے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا جائے، چاہے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، لیکن خالص اللہ کے لیے۔ ایک اور بات ذہن میں رکھیے، بات ختم کر دیں گے۔ اب ہم جب شروع کریں گے نماز، جب دیں گے صدقہ یا کوئی نیک عمل کریں گے، فوراً شیطان بولے گا ارے میاں آخرت میں تو کچھ ملنے والا نہیں، خواہ مخواہ کہے کوئی مرمر کر رہے، اچھا چلو جان دو، سنت بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ پہلے کیا کرے گا آدمی؟ نفل چھوڑے گا، پھر شیطان آئے گا بولے گا ارے آخرت میں تم کچھ نہیں اچھا ایسا، چلو سنت غیر موقع چھوڑ دیتا ہوں، پھر سنت موقع چھوڑے گا، اس کا کہنا کم بخت نہیں تو نہیں ملا، کوئی بات نہیں، میرا شمار کم سے کم نماز پڑھنے والوں میں تو ہو جائے گا، برابر میں تیری عزت پڑھوں گا، دونے میں 4 رکعت پڑھوں گا، دیکھنا دو میرے کو لوگوں کو۔ اب جب ایسا ہوگا بار بار ہوگا، شیطان بولے گا نہیں بھائی یہاں پہ اپنی دال نہیں گلنے والی ہے، چلو دوسرے کو پکڑو، کیا کرو؟ دوسرے کو پکڑو۔ اب یہاں سے انہیں مایوس ہو جائیں گے شیطان۔ اس لیے یہ خیال اگر آئے صدقہ کرتے وقت کہ یہ تو دکھلاوا ہو رہا ہے، نہیں کرنا چاہیے، لہذا جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اس نے 200 روپے دینے کا، اب اس کے بعد سوچا نہیں بھائی یہ تو دکھلاوا، لہذا 2 روپے بھی نہیں دے رہا اس کو، ورنہ نہیں بدماش تیرے کو میں ستانے کے واسطے اور تیری ذکر میں 200 نہیں 500 روپے دوں گا میں، نہیں تو نہیں ملا مجھے صاحب، دیکھا جائیں گے جو ہوگا۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یہاں پہ وعید بیان فرمائی، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پر رحم فرما دیں گے، میرے 500 کی نوٹ کو قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو شیطان کیا کہتا ہے؟ چور دروازے سے آتا ہے۔ کیسے آتا ہے؟ ہاں، دروازے الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف دروازے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جانے کے واسطے۔ ایک دروازہ وہ ہوتا ہے جہاں سے لوگوں نے چن کے بھیج دیے، یہ ہو جاتا ہے۔ ایک دروازہ وہ ہوتا ہے نہیں بھائی نہیں ان کو تو ممبران نے چن لیے، ان کو ایک لوک سبھا کا ہوتا ہے کہ راجیہ سبھا کا ہے، ادھر سے وہ ادھر کھڑکی میں سے کود کے آ جاؤ، ہوتا نہیں ہوتا وہ دروازہ، خیر وہ غلط نہیں ہے، وہ ایک تو قانون کے تحت ہے، لیکن بتا رہا ہوں میں کسی بھی جگہ پر بس میں اگر بھیڑ زیادہ ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ کیبن میں سے گھس جاتے ہیں، نہیں تو پیچھے بس کے ہے تو بالکل پیچھے سے گھستے ہیں۔ تو اس لیے ہے تو شیطان کیا کرے گا؟ چور دروازے سے آئے گا، لہٰذا جب وہاں سے آئے تو زور سے چمٹی لینا اس کو اور کہنا نہیں 2 نہیں میں 4 رکعت پڑھتا ہوں، تو شیطان کہے گا نہیں بھائی یہاں پہ اپنا کچھ ہونے والا نہیں ہے، چلو کسی اور کے اوپر محنت کرو۔ بس آج یہی بات بتلانی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل صالحا، اسے چاہیے کہ اپنا نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس آیت پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سب حضرات ایسے ہی اس کے بعد بیٹھے رہے، کہاں پہ؟ وہاں پہ باہر کر دیا، یہاں پہ اچھا چادر لگا رہے، اچھا آپ کی ضیافت کا انتظام کیا گیا، ٹھیک۔ اللہم انت السلام ومنک السلام والیک ارجع السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا اللہ ہمارے جملہ عبادت کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ آج رحمت کا عشرہ مکمل ہو گیا اور مغفرت کا عشرہ یا اللہ شروع ہو گیا۔ جیسا ہم نے رحمت کو حاصل کرنا چاہیے تھا، جو اعمال کرنا چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی رحمت ہم پر متوجہ ہوتی، یا اللہ ہم سے غفلت ہو گئی، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ اب جو کل سے جو مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا ہے، دن اور رات شروع ہو چکی ہے، یا اللہ اس ماہ مبارک کے اندر، اس عشرے کے اندر، یا اللہ ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی اور قیامت تک کے آنے والے یا اللہ سارے اہل ایمان کی، اور ابھی تک جتنے بھی اہل ایمان والے آئے اللہ ان تمام کی اللہ بخشش اور مغفرت فرما دیجئے۔ ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کو صحت، تندرستی اور توفیق اعمال کی اللہ تعالیٰ فرمائیے۔ ہماری جملہ عبادات کے اللہ قبول فرما لیجئے۔
ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے غوث بھائی کی انشاءاللہ